بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے سب دیکھنے والوں کو عید مبارک کہتا ہوں. گیلانی صاحب آپ کو بھی عید مبارک ہو. آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں, بہت ہی زبردست آپ نے آج کلر پہنا ہوا ہے. لیکن ایک بات مجھے بتائیں آپ, آج جو خبر میں ڈسکس کرنے والا ہوں جناب. وہ خبر تھوڑی سی, میں تو اس کام نہیں ہوں ویسے, اچھا. لیکن میں تھوڑا سا لوگوں کے لیے وہ اچھی نہیں ہے. لیکن کہیں اپنی خبر تو نہیں آپ ڈسکس کر رہے نہیں, ہیں؟ اپنی خبر ہی ڈسکس کر رہی ہے, اچھا. لیکن خبر میری نہیں ہے, سٹوری میں نے لکھی اچھا، ہے. وہ میں نے پڑھی ہے جناب کہ وہ آپ تو میرے حال ہے لاکھوں کی تعداد میں سمیں بند کروا رہے ہیں. جی آپ بالکل. بھی غریب عوام کے پیچھے پڑ گئے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, عید کے بعد, عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد ایک انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کر رہی ہے ایف بی آر. تیاری اچھا اس جی. کی مکمل ہو چکی ہے. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں 5 لاکھ ایسی سمیں جن کے مالکان ریٹرن فائلر نہیں ہیں, ٹیکس جمع نہیں کرواتے. انکم ٹیکس کی آرڈیننس کی سیکشن 114 کے تحت ایف بی آر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ موبائل کنیکشنز اور یوٹیلیٹی جس میں گیس اور الیکٹریسٹی دونوں شامل ہیں ان کو ڈسکنیکٹ کروا سکتی ہے. تو پہلے مرحلے میں 5 لاکھ لوگ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں پورے پاکستان سے. پورے پاکستان سے, جن میں بنیادی طور پر پی ٹی ایس سے اور سیلولر کمپنی سے بھی بات ہو گئی ہے. ان کی سمز کو بلاک کر دیا جائے گا ود ان دس منتھ. تو ویسے میں عرض کروں یہ تو 5 لاکھ بڑی تھوڑی سمس ہے. یہ بات ویسے اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ آپ کو یاد ہے یہ بات کئی ہفتوں سے یہ چل رہی ہے جی کہ جناب ایف بی آر سمیں بند کرنے لگا. تیسری بات یہ ہے, میرا آپ سے یہ سوال ہے, اچھی بات ہے یہ, لیکن کیا ہر بندے کے پاس ایک ایک سم ہوتی ہے اس کے یا پاس ایک جتنی بندے کی ساری سمیں بند ہو جائیں ساری گی؟ سمیں بند ہو جائیں گی. اگر میرے پاس 5 سموں تک کی مجھے اجازت ہے تو چونکہ میں فائلر نہیں ہوں تو جی میری 5 سمیں بند ہو جی جائیں گی. بالکل ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جتنا ڈیٹا ہے نا وہ سارا کے سارا نادرا کے ذریعے ایف بی آر کے پاس موجود ہے. لیکن اگر کوئی سنیں نا, 2 ملین لوگ آئیڈینٹیفائی کیے گئے. 20 لاکھ لوگ جی. پہلے موبائل مرحلے کمپنیز نے شور مچایا, انہوں نے کہا جی میں خدا کا ساڑھے واسطہ ہے کلائنٹ کٹ جانے ساڑھے نے. کلائنٹ کٹ جانے نے, آپ اس کو فیزز میں کریں. تو پہلے فیز میں یہ فیصلہ ہوا پھر کہ 20 کا ہم ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے. 5 لاکھ کا ڈیسیژن جو ہے وہ ہو چکا ہے. اب اس کا بینچ مارک ایف بی آر آج کل اس پہ کام کر رہا ہے. وہ بینچ مارک انہوں نے دیکھنا ہے کہ کتنے, لیکن ان لوگوں کو نوٹسز پہلے جا چکے ہیں. اچھا, یہ نوٹسز آئے ہیں لوگوں کو؟ نوٹسز آئے ہیں اس لوگوں میں کیا کو. لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق آپ کی انکم جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے, ٹیکسیبل سیلنگ سے زیادہ ہے, تو اور آپ آپ مہربانی فائلر کر نہیں ہیں, کے آپ فائلر نہیں ہیں. فائلر نہیں ہے, مہربانی کر کے اپنی ریٹرن جو ہے وہ فائل لیکن یہ کر دیں. 2 الگ چیزیں ہیں نا, ایک میں فائلر نہیں ہوں وہ الگ بات ہے, اور ایک میری انکم جو ہے وہ ٹیکسیبل جتنی ہے میں اس سے کم دے رہا ہوں. دونوں باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں ایسے کیا ہے کہ لوگ, آپ کو پتہ ہے پچھلے سال 2000 فائنینشیل ٹیکس ایئر 2022 میں ہمارے ریٹرن فائلر تھے 5.9 ملین, جو 59 لاکھ. 59 لاکھ. یہ جو یہ فائنینشیل ایئر ہے, فائنینشیل ایئر 23, چونکہ ایک سال کا ذرا لیگ ہوتا ہے, اس میں ہمارے ریٹرن فائلر 4.2 ہو گئے ہیں. تو 1.7 ملین جو پچھلے سال تھے اس کے مقابلے میں کم ہو گئے ہیں. کام ہو گئے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے بھائی جان کہ اگر کسی نے گاڑی خریدنی ہو, کوئی پراپرٹی خریدنی ہو, تو وہ اس سال ریٹرن اپنی فائل کر دیتا ہے, اگلے سال اوکے, پھر نہیں جمع کرواتا. کنسسٹنسی نہیں ہے نا. نہیں ہے. تو اب ایف بی آر کے ڈیٹا کے اندر تھوڑا سا لیگ بھی ہے. ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ سپٹمبر اکتوبر میں انڈیویجول ٹیکس پیئرس کا ریٹرن جمع ہوتا ہے. ہاں جی, جو سپٹمبر ہماری کے آخر تک کمپنیز ہم ہیں ٹائم دیتے ہیں. ان کا ریٹرن فائل ہوتا ہے 31 دسمبر کو. تو ڈیٹا سارا آتے آتے 1 مارچ کو ٹھیک ہے. ہاں ایف جی, بی آر اپنا ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ کو فائنل کرتا کنسالیڈیٹ ہوتے ہوتے تقریباً اگلا سال آ جاتا ہے. ہے کہہ جی. لیں. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ جو ابھی آئے ہیں ڈیٹا, اس میں 5.9 سے کم ہو کے 4.2 رہ ہاں, گئے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں, یہ جو آپ نے بات کی دونوں باتیں میں تو ایک گزارش ہی کرنے لگا ہوں, اس میں میری اتنی وہ نہیں ہے ایکسپرٹیز. جی. ایک تو یہ جو 5 لاکھ سمیں بند کر رہے ہیں, کیا بہتر نہ ہوتا اس سے پہلے آپ ان کو 1 مہینے کا 14 دنوں کا نوٹس دیا دے ہے نا, دیتے ہیں؟ دیا ہے. دیا ہے, نوٹس دیا ہے, ان کو ٹائم دیا ہے, ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اس عرصے کے دوران اپنی ریٹرن فائل کریں. انہوں نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. یہ کب دیا تھا انہوں نے آرڈر؟ یہ نوٹسز جو ہیں وہ کم از کم 2-3 مہینے سے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, اس یہ کا مجھے کسی پتا ہے. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ویسے کتنے جواب آئے تھے ویسے ان نوٹسز کے. اس پہ انشاءاللہ آپ کا بھائی جو ہے وہ ہاں ماشاء اللہ, مزید وہ اس کے اسٹوریز اوپر کرے ہیں گا. آپ. لیکن یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈاٹا ہوگا میرے لیے ایز اے جرنلسٹ بھی کہ وہ 5 لاکھ جو پہلے نوٹسز گئے یا 20 لاکھ کوئی گئے ہیں نوٹسز.
نوٹسز سب کو بھجوائے گئے تھے. تو ان میں سے اگر وہ کوئی ٹریس کر سکیں ٹریک کر سکیں کہ کتنوں نے ریٹرن جمع کروا دی تو یہ ایک اچھا فگر ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو نوٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگ کر جاتے ہیں, کنسسٹنسی نہیں ہے فائلر کی جو جمع کروانے کی ہر سال جو ضرورت کے تحت آپ کر دیتے ہیں, تو اس کا بھی ایک ان کو ہر سال جو نہیں جمع کرواتا ایک نوٹس جانا چاہیے یار کہ آپ نہیں کر رہے. ایف بی آر کے نوٹسز آئے ہیں اس دفعہ. آئے اس دفعہ ہیں جنہوں نے نہیں جمع کروایا کہ بھائی آپ نے اسی ڈیٹا سے میں آپ کو نکال کے یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں. نوٹسز گئے ہیں. تھوڑا سا ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی ضرورت ہے. ہاں جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں کام زیادہ نہیں ہو رہا. اس پہ ایک قرارداد کا ایک انہوں نے کہا ہے کہ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے پیسے جنریٹ کریں. اچھا. اور ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا جائے گا جو کہ باقاعدہ ایف بی آر کو کرے گا, لیکن ان کے فنڈ سے, ان کے فنڈ سے, وہ گرانٹس ہیں. ہاں تو گرانٹس ہم کیوں لیں بھائی, منگتے بیگرز کرنٹ بھی چوزرز بھائی. یعنی کہ ایف بی آر نے ریفارم بھی کرنی ہے تو وہ بل گیٹ کی فاؤنڈیشن سے پیسے لے کے کنسلٹنٹ ہائر کرے گا. آئی مین سب سے بہترین نیوز تو آپ یہ دے رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں اسمارٹنیس. یس. اچھا, ایک اور بات, آپ کے پاس ڈیٹا کی کافی سارے ایونیوز ہیں. اب اس ملک کے اندر میرے دیکھنے والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ہر طرح کا ڈیٹا کیدر ہو رہا ہے. ہاں جی, آپ کی سم کارڈ, آپ کا آئی ڈی کارڈ, یہ آپ کا ڈیٹا ہے. بالکل, آپ جہاں بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گا. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ وہ ڈیٹا تو آپ کے پاس آ گیا, اس انفارمیشن کو آپ نے ٹیکسیبلٹی کے اندر کنورٹ کرنا ہے. یہ آسان نہیں ہے, لیکن یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے فیوچر جو ہے ایف بی آر کا یہی ہے. لیکن اس میں کافی سارے خطرات بھی ہیں. ڈیٹا کی چوری کے ایشوز ہیں, اس کو مس یوز کرنے سے بچانا ہے. یہ سارے سیفٹی پروٹوکولز جیسے معاشرے میں ہوتا رہتا ہے یہ بدقسمتی سے. لیکن میرا خیال ہے لیکن نوٹس صرف جنرل باجوہ کے بارے میں خبر چھپے تو اس کا ہوتا ہے, باقی تو کسی کا نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. اور جنرل باجوہ کے بارے میں خبر کے ساتھ مجھے شاہد اسلم یاد آ جاتے ہیں. بیچارے ہمارے بھائی ہیں, صحافی ہیں, بہادر صحافی ہیں وہ, تو ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور ان کا کیس کو کس طریقے سے, اور اس میں شہباز شریف اور آپ کے پھر مہربان اسحاق ڈار صاحب, ان کا ہاتھ تھا اس وقت یہ سارا کرنے میں معاملہ. شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں نا, تو وہ مرحلہ ہے اس کیس کو واپس لینا چاہیے اسٹیٹ کو. بالکل, ہم گزارش کرتے ہیں. یہ تو گزارش کیسے پر نہ ہمارے شہباز شریف صاحب اتنی ہمت کر پائیں گے؟ پر اگر نہ جلیں. خیر ہم پر آپ تو پروں کے پیچھے پڑ گئے, پر نہیں جلیں گے, نہیں جلیں گے. لیکن ناظرین, آج کی خبر جس کے ساتھ ہم آپ کو عید والے دن یہ بتا رہے ہیں کہ جو صدیوں پرانی کہاوت ہے اور کہانی ہے, مہتاب حیدر صاحب نے اس کو الٹ دیا ہے اپنے ایف بی آر کی مدد سے. ہم پہلے کہتے تھے کھل جا سم سم, اب ہم کہہ رہے ہیں بند ہو جا سم سم. سم سم بند. تو اب بند ہو جا سم سم 5 لاکھ, تو وہ دیکھتے ہیں بند ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ آگے بھی ہے. ہاں جی, وہ گیس اور بجلی کے کنیکشنز بھی کاٹ سکتے ہیں. ہاں جی, وہ خیر اس پہ پھر کہانی ڈھونڈیں گے دوبارہ. تو اجازت لیتے ہیں جناب, عید کی سوئیاں کھانے دیں لوگوں کو سویٹ باتیں ہم نے نہیں کی. تو لوگوں سے گزارش ہے ویسے اس عید پہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. ہاں جی, بالکل, ارد گرد کا لوگوں کا خیال رکھیں, ساتھیوں کا, قریبی عزیزوں کا, سب کا. اور اس ملک کے لیے دعا کریں جی جناب. مل جل کے جو ہے نا لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں. اور میرے لیے تو یہ ہے کہ کم کھاؤں. آپ کے لیے افطاری تو دبا کے کرتے رہے. خدا کا بات ہے, آپ نے اتنی افطاریاں مجھے کرائی ہیں. نہیں, سب سے زیادہ آپ نے کرائی ہیں. ایسے یہ الزام ہے مجھ پہ. اچھا, تو خیر افطاری کا وقت ہی گزر گیا. اب تو عید کی بات ہو رہی ہے, تو اب انشاءاللہ جناب ایک عید ملن پارٹی کریں گے. اچھا, یہ بتائیں آپ عید ملن پارٹی کب کر رہے ہیں؟ بس اب عید کے بعد آئیں گے تو کریں گے جناب. چلیں, اسی کے ساتھ اجازت چاہیں جی. ویسے اسلام آباد میں کچھ اچھے نئے ہوٹلس کھلے ہیں, ان کے بارے میں کسی ٹائم بات کریں. بڑی بات. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کریں, اور پلیز کمنٹس کیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.